ایسا نہیں ہے کہ شیطان عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے بڑا خوش ہے یا ان کے ساتھ اس کا یارانہ اور مسلمانوں کا صرف دشمن ہے. نہیں، دشمن وہ سکھوں کا بھی ہے، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کا بھی ہے، اللہ کے منکروں مشرکوں کا بھی وہ دشمن ہے، کیونکہ وہ انسان ہے. اگر یہ کھانا بے مزہ ہوتا، بد مزہ ہوتا، برا ہوتا، طبیعت کھانے کو آمادہ نہ ہوتی تو کوئی کھاتا؟ بچے بڑے ہوتے، ہمارے میں جان آتی، طاقت آتی، ہم کھاتے ہی نا. اللہ نے اس کو مرغوب رکھا ہے تو ہم کھاتے ہیں، اس سے انرجی آتی ہے، اس سے انسان کا جسم بڑھتا ہے. دنیا کے سب سے جو کھوکھلی معیشت ہے امریکہ کی ہے. دکھنے میں ڈالر کتنا طاقتور ہے، یہ دجل ہے. دکھنے میں لگتا ہے کہ امریکہ یار قانون، انصاف، وہاں کی سوسائٹی، معاشرہ، دیکھو لوگوں میں شعور کتنا ہے. دکھنے کا دجل ہے، اندر گند کتنا ہے، اور وہ گند بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کا ہے. یہی یورپ جو روس کو راسپوٹین کلچر کا تانا دیتا تھا کہ تم راسپوٹین کے بچے ہو، جس نے مادر پدر جنسی آزادی کا، پھر اسی یورپ نے نطشے کو، فرائیڈ کو اپنا باپ بنایا. تو آج اسی یورپ میں جیفری ایپسٹین کی فائلیں نہیں کھولنے دے. اس نے کہا جی پاکستان میں بلاسفیمی کے نام پر لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی سے لوگوں سے بلاسفیمی کرائی جاتی ہے، کیس بنائے جاتے ہیں، 295 کے اوپر لوگوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں. بھائی عبدالوارث گل صاحب، انہوں نے ایک موقع پر کہا، انہوں نے کہا میں نے عیسائی ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جان نچھاور کرنے پہ تیار ہو، تو تم مسلمان ہو کر اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انسان کی آغاز سے، ابتدا سے ہی اس کا ایک دشمن اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت فتنے کے لیے، آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے ایک دشمن مقرر فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور کہا کہ تم بھولے بن کر شیطان سے کنارہ کش نہ ہو جانا، بھول نہ جانا. شیطان نے تمہیں اپنا دشمن سمجھا ہے، اس نے تو تمہیں اپنا دشمن مانا ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. یعنی یہ وہ دشمنی ہے جو نبھانی ہے، جس دشمنی کو واقعی یاد رکھنا ہے، پروان چڑھانا ہے. دشمن یاد رہے تو بندہ اسے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، دشمن بھول جائے تو بندہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور دشمن طاقتور ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے. تو شیطان نے تو قسمیں اٹھائیں اللہ کے ہاں کہ مجھے قسم ہے میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ومن فوقہم ومن تحت ارجلہم، میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے کوئی موقع جانے نہیں دوں گا. میں اکیلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جیسے مجھ سے بن پڑے گی، میں ضرور بضرور میں ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے، تجھے تو مہلت دیتا ہوں، اور انسانوں کی آزمائش ہے کہ اس میں سے اب جو میرے بندے ہوں گے تو وہ تو کوئی نہ کوئی اپنے ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر اور اپنی حکمت، اور اپنی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، شیطان سے بچنے کی حکمت عملی اور تدبیر اختیار کرنے والے جو ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، جو نہیں تو پھر تیرا اور ان سب کا فیصلہ کروں گا. تو بھائیو، شیطان جو ہمارا سب سے بڑا ازلی اور خطرناک دشمن ہے، اس دشمنی میں اس کے بہت سارے ہتھیار ہیں. دشمن مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے، مختلف طور طریقے ہتھیار آزماتا ہے. شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو اس نے ازل سے لے کر اب تک انسانوں کے خلاف استعمال کیا ہے، یعنی شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے. ایک اور بھی نقطے کی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ شیطان صرف مسلمان کا دشمن نہیں ہے، شیطان من حیث الانسان انسانوں کا دشمن ہے، آدم کی ساری نسل کا دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے دشمنی، اس نے کہا کہ میں سارے ہی انسانوں کو گمراہ کروں گا، مسلمانوں کو بالخصوص وہ کرتا ہے. اب انسانوں کے ساتھ دشمنی میں صرف وہ انسانوں سے
اللہ کی توحید نہیں چھڑواتا یا ان کو دین سے برگشتہ نہیں کرتا. شیطان حملہ کرتا ہے انسانوں کی انسانیت پر. سب سے پہلے وہ انسان کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں انسان کی تذلیل ہو، جہاں انسان بے قدر بے قیمت ہو. اللہ نے اس کو احسن تقویم بنایا، شیطان اس کو اسفل السافلین بنانا چاہتا ہے. شیطان کا اصل مقصد یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیطان عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے بڑا خوش ہے یا ان کے ساتھ اس کا یارانہ اور مسلمانوں کا صرف دشمن ہے. نہیں، دشمن وہ سکھوں کا بھی ہے، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کا بھی ہے. اللہ کے منکروں مشرکوں کا بھی وہ دشمن ہے، کیونکہ وہ انسان ہے. شیطان کی کوشش چاہت یہ ہے کہ بطور انسان اس کو میں بدنام کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کروں، نقصان پہنچاؤں. تو انسانوں کی تاریخ کے ہر دور میں اگر انسان گمراہ بھی تھے، اہل روم اور اہل یونان، اہل فارس گمراہی کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے. اس گمراہی کی دلدل میں بھی جو پیک پر لے کے جاتا ہے نا شیطان، جو شیطان کا سب سے کارگر، سب سے خطرناک ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، عریانی. مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں شیطان نے ان کو وہ جنت کے اندر بہلا پھسلا کر، جنت بڑی صاف ستھری، بڑی کلیئر تھی نا. جنت میں کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کوئی کذب بیانی، کوئی جھوٹ، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. تو آدم علیہ السلام بھی سلیم الفطرت، ان کو کیا پتا تھا کہ بھئی کوئی یہاں پر بھی میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے گا، کوئی جھوٹ بولے گا. اب شیطان نے بہلایا پھسلایا، جھوٹ بول کر، ایک شکل بنا کر، ایک خواہش کو جگا کر کہ بھئی تمہیں تو جتنی نعمتیں ملی ہوئی اس سے اور بھی بڑی بڑی کچھ نعمتیں ہیں جو تمہیں نہیں ملی ہوئی. تو زیادہ کی خواہش فطرتی طور پر اللہ نے انسان کے اندر رکھی تھی. تو آدم علیہ السلام ایک دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے بھول گئے، بے پرواہ ہو گئے اور درخت کو چھوا، اس کا پتا، اس کا پھل جو کھا لیا. سب سے پہلا امپیکٹ کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کو پتا تھا کہ اس کے کھانے سے یا اس درخت کے پاس جانے سے ان کا ستر، ان کا لباس، ان کی حیا وہ اتر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب گئے، ان کا آپس میں ستر کھل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنا آپ چھپانے لگے. آدم اور حوا دونوں ایک دوسرے سے، ان کو حیا آئی کہ یہ کیا ہو گیا. ہم اچانک پھر جنت کے پتوں سے اور مختلف چیزوں سے وہ فٹافٹ اپنا آپ چھپانے لگے. وہ پہلی دشمنی سے لے کر آج تک آپ کسی بھی معاشرے، قوم کی تاریخ کو دیکھیں تو بڑی بڑی قومیں، طاقتور قومیں جو تباہ ہوئی نا اپنے آخری وقت میں جا کے، اس وقت میں ان میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی عروج پر تھی. پچھلی دور کی باتوں میں نہیں جاتے. میں نے اہل روم و فارس کا تذکرہ چھیڑا، اہل یونان کا تذکرہ چھیڑا. اپنی گمراہیوں کی پیک میں وہ بھی فحاشی اور عریانی کی دلدل میں تھے. ننگ، بے پردگی ان کا مذہب، ان کا دین بن چکا تھا. اس کو انجوائے کرتے تھے، اسی کو انہوں نے زندگی بنا لیا ہوا تھا. جاہلیت کا زمانہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے ہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. بڑے بڑے مسئلوں کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرنے کو عبادت سمجھ لیا ہوا تھا. یعنی بے حیائی کو ہی اپنا دین بنا لیا ہوا تھا. بے حیائی کو کسی نہ کسی طرح دین کا حصہ بنا لیا تھا. اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے سلیم الفطرت کے، یار اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے اور ننگے ہو کر ہو رہا ہے اور اس کو تم ثواب سمجھ رہے ہو، اور یہ وہ سمجھتے تھے. اسی طرح چلتے چلتے ہمارے مغل سلطنت کی زوال، اس مسلمانوں کے اندر روس کا زوال، دنیا اس کے مختلف انالیسس کرے، جنگوں میں شکست ہوئی، معاشی مسائل بنے، فوجی. لیکن بھائی راسپوٹین کلچر، یہ یورپ جو ہے روس کو پہلے متون کرتا تھا. روس کو کہ تم راسپوٹین کلچر کے، ایک بڑا کردار ہے روس کے اندر، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اس نے پورے روس کی جو بادشاہت تھی، اس پورے شاہی محل کو بے حیائی کا اڈا و مرکز بنا دیا تھا اور اس کو اس نے اپنا دین بنا لیا ہوا تھا. عیسائیوں کا ایک فلپ میکلا کر کے اس کا نام تھا، ایک پادری کا، اس کو اس نے اپنے ساتھ ملا کر
چرچ میں جاتے، موم بتیاں جلاتے، ایک مرد اور ایک عورت ان موم بتیوں کے گرد کھڑے ہیں، کوئی ساز بجایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کپڑے اوپر ہوتے ہیں، باریک کپڑے پہن کر آتے ہیں، کپڑے اتر جاتے ہیں، موم بتیاں بند ہو جاتی ہیں، ننگا رقص ہوتا ہے۔ اس کو انہوں نے مذہب کا نام دے لیا تھا، دین، کہ اس سے نجات ہوتی ہے۔ ہندوؤں میں ابھی ریسنٹلی امریکہ سے ایک ہندوؤں کا وہ بڑا پنڈت گرفتار ہوا، مر گیا ہے۔ اس نے پورے کے پورے ہندو مذہب کو، ہندوؤں کو یہ یقین دلا دیا کہ بھئی یہ جو بے حیائی اور فحاشی اڑانی ہے یہ اللہ کی پسندیدہ کام ہے، تم اس سے نجات پاؤ گے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں ایسی بہت ساری محیر العقول داستانیں ہیں کہ شیطان نے بے حیائی کے ساتھ لوگوں کو ایسا اپنا گرویدہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں باقاعدہ سیٹنزم، شیطانیت، ایک مذہب، ایک فرقہ، ایک لوگ ہیں جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور اس شیطان کی پوجا میں شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو شیطان جس چیز سے خوش ہوتا ہے بے حیائی، فحاشی اور یعنی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ شیطان یأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی انسان ہونے کے ناطے تمہارے اندر شہوات ہیں، خواہشات ہیں۔ سوال کرتا ہے بندہ، کہتا ہے بھی اللہ نے شہوات کیوں بنائی؟ بندے میں یہ شہوات رکھی کیوں ہیں؟ یہ اتنی بری ہیں اگر؟ تو بات یہ ہے کہ شہوات نہ ہوتی، شہوات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہوات سے جنت کو ڈھک دیا گیا ہے، یعنی شہوات جو ہیں یہ بندے کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، وہ چیزیں جو انسان کے نفس پر گراں گزرتی ہیں بالعموم وہ جنت کی طرف لے جاتی ہیں، جو چیزیں انسان کو پسند آتی ہیں اور اس پسند ناپسند میں وہ کوئی قید نہیں لگانا چاہتا تو یہ چیزیں بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ یورپ کا جدید جو نظریہ ہے، جو یورپ کے جدید مفکرین نے دیا ہے آزادی کا، سیکولرزم اور لبرلزم اور ماڈرنزم اور یہ سارے جو، ان ساروں کا بنیادی نقطہ کیا؟ آزادی دو، یہ آزادی، بولنے کی آزادی، جینے کی آزادی، فلاں مادر پدر آزادی۔ ہمارا جھگڑا ہی یہ ہے یورپ سے اسلام کا، پوری دنیا کے جو ماڈرنزمز ہیں ان سے اسلام کا جھگڑا ہی یہ ہے کہ شہوات جائز، حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پوری کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اس دائرے سے باہر نکل جاؤ گے تو تم انسان نہیں، تم جانور نہیں، تم شیطان بن جاؤ گے۔ مغرب یہی چاہتا ہے کہ ان حدوں کو پامال کر دے، ان تمام حدود کو، خواہشات پوری کرنے کی تمام حدود کو پامال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی لسٹ بنائی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، انسانوں کے لیے شہوات بڑی مزین کر دی گئی، خواہشات۔ ان خواہشات میں اچھا کھانا بھی خواہش ہے، اب اچھا کھانا کھائے، ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو پسند آتی ہے وہ شہوات ہے، اچھا کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ اب وہی سوال کہ یہ شہوات اللہ نے پیدا کیوں کی؟ اگر یہ کھانا بے مزہ ہوتا، بد مزہ ہوتا، برا ہوتا، طبیعت کھانے کو آمادہ نہ ہوتی تو کوئی کھاتا؟ بچے بڑے ہوتے، ہمارے میں جان آتی، طاقت آتی، ہم کھاتے ہی نا۔ اللہ نے اس کو مرغوب رکھا ہے تو ہم کھاتے ہیں، اس سے انرجی آتی ہے، اس سے انسان کا جسم بڑھتا ہے۔ تو یہ شہوات کے پیدا کرنے کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، اس کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے، کھانے میں جائز حدود رکھی ہیں، طیبات کھاؤ، بری چیزیں نہیں کھانی، حلال اور حرام کی تمیز رکھی ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز سے پہلے ایک پاک اور ناپاک چیز کی، ہر ناپاک چیز سے تم بھاگو، پاک چیزیں کھاؤ، طیب۔ اسی طرح رشتوں کے اندر خواہشات ہیں، سب سے بڑی جو شہوت ہے انسان کے اندر، لسٹ میں اللہ نے بھی سب سے پہلے عورت کو رکھا۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید راوی، کہ میں نے اپنی امت میں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ پچھلی امتیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے کہ فرمایا پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں، اور بنی اسرائیل بالخصوص، ان کی ہلاکت کے سبب عورتیں تھیں، بے حیائی تھی،
اور اس امت کے لیے بھی جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ. مطلب عورتیں بری نہیں ہوتی، عورت بذات خود بری چیز نہیں ہے. عورتوں کی طرف ناجائز اٹریکشن، عورت کی طرف مرد اور عورت کی جو آپس میں ایک فطری کشش ہے، اس کشش کو جب جائز حدود سے نکال دیا جائے تو یہ برا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. یورپ نے اسی حد کو مٹایا ہے، مغرب نے، اور یہی دجل ہے، یہی دجال یہی کرے گا. چیزیں دکھنے میں بڑی خوبصورت، چیزیں دکھنے میں بڑی مرغوب، لیکن اندرون چنگیز سے تاریک تر. علامہ اقبال نے کہا ہے تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ جس تہذیب کی طرف ہم جا رہے ہیں دکھنے میں بڑی رنگین ہے، مگر یہ جھوٹے نگوں کی فسوں کاری ہے کہ دکھنے میں چمک دمک. امریکہ کو ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی بڑی طاقت، سپر پاور دکھنے میں، اصلاً دنیا کا سب سے بڑا قرضہ یہ، سب سے زیادہ قرضہ دنیا کے، سب سے جو کھوکھلی معیشت ہے امریکہ کی ہے. دکھنے میں ڈالر کتنا طاقتور ہے. یہ دجل ہے. دکھنے میں لگتا ہے کہ امریکہ یار قانون انصاف، وہاں کی سوسائٹی معاشرہ دیکھو، لوگوں میں شعور کتنا ہے. دکھنے کا دجل ہے، اندر گند کتنا ہے، اور وہ گند بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کا ہے. یہی یورپ جو روس کو راسپوٹین کلچر کا تانا دیتا تھا کہ تم راسپوٹین کے بچے ہو، جس نے مادر پدر جنسی آزادی کا، پھر اسی یورپ نے نطشے کو، فرائڈ کو اپنا باپ بنایا، تو آج اسی یورپ میں جیفری ایپسٹین کی فائلیں نہیں کھولنے دیتا. یہ جو صدر بنا بیٹھا ہے امریکہ کا، خبیث کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ٹرمپ، یہ اپنا الیکشن لڑ کر اس بات پر آیا تھا کہ اس جیفری ایپسٹین کی فائلوں کو میں اوپن کر دوں گا. مشہور کیس ہے، اس کیس میں لمبا ہی نہیں جاتے ہم، مختصر بات ہے، دنیا کے بااثر ترین لوگ، ان کی جنسی کہانیوں کی فائل ہے. یہ جیفری ایپسٹین اور اس کی بیگم، یہ دونوں، انہوں نے ایک جزیرہ بنا رکھا تھا. اس جزیرے میں یورپ کے بڑے بڑے تاجر، صنعت کار، سیاستدان، بڑے پلیئرز، شوبز کی دنیا کے بڑے سٹارز، بااثر لوگ، ان کو لے لے کر اپنے جہازوں میں، اپنے شپس میں اس جزیرے پر لے جاتا تھا. اور وہاں پر ہیومن ٹریفکنگ، دنیا بھر سے اٹھائی ہوئی عورتیں، بچے، ان کے ساتھ نازیبا، وحشیانہ، انسان کی سوچ سے زیادہ بری جو ایک دلدل تھی جنس کی، سیکس کی. بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں اس موضوع کو آج اختیار کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے موضوع کے اوپر بات کی جائے. بچے، عورتیں بہت کچھ سننے والے ہوتے ہیں اور طبیعت پر گراں گزرتی ہیں یہ باتیں، لیکن بہت ضروری ہے. میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ تمہیدی باتیں. تو یہ جیفری ایپسٹین کی فائلیں خود یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے ایک موت، ان کے لیے ایک فائلیں کھولنے نہیں دے رہا. ٹرمپ، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ اس کے ساری کابینہ کہتی تھی کہ ہم یہ سارا کچھ اوپن کر دیں گے، لیکن اس میں کلنٹن کا نام ہے، اس میں خود اپنے ٹرمپ کا نام ہے، اس میں امریکہ کے بڑے بڑے، امریکہ کے نہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے نام ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ جب آپ بے حیائی کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یورپ نے چھوڑا، قانون بنا دیے، ہم جنس پرستی پر قانون بنا دیے. اور ہم جنس پرستی کو چھوڑیے، اب تو جرمنی جیسے ملکوں کے اندر باقاعدہ تحریک کھڑی ہے، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ جو سیکس ہے اس کو بھی جائز قرار دو. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، اس کا علاج کرو. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی انسان کی ایک خواہش ہے، یہ بھی ایک شہوت ہے، اس کو پورا ہونے کا طریقہ ہونا چاہیے. اس کو پہلے انہوں نے سیکس کو لیگلائز کیا، پھر سیکس کو لیگلائز کرتے کرتے سیم جینڈر سیکس کو لیگلائز کیا، پھر انہوں نے اب بچوں کے ساتھ اور حیوانوں کے ساتھ سیکس کو لیگلائز کرنے کی تحریک کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوا. یورپ میں یہ سب کچھ، یہ یورپ ایسا نہیں تھا. اس یورپ میں انسان فطری طور پر بڑا با حیا ہے، فطرت میں انسان کے حیا ہے. اور شیطان انسانوں کی فطرت کے اصل میں خلاف ہوتا ہے نا. شیطان انسان کی فطرت کو، اس نے کہا میں ان کو بدل کر دکھاؤں گا، اے اللہ میری ان سے دشمنی ہے، میں ان کا باطن ظاہر بدل کر دکھاؤں گا.
لیغیرن خلق اللہ، اللہ تو نے جو تخلیق اس انسان کی تھی نا، میں اس کی تخلیق کو دیکھنا. اور شیطان انسان کی فطرت کو مسخ کرتا ہے، انسان کا دشمن ہے. یہی یورپ، یہاں کے مرد اور عورتیں بڑے باحیا تھے، ساتر لباس پہنتے تھے، کوئی بھی بے حیائی والی بات سرعام نہیں کرتے تھے، فیملی سسٹم تھا، حرام اور ناجائز رشتوں کی ایک قید تھی، اس سے نکلے، فری سیکس سوسائٹی بنی، انسیسٹ کلچر آیا. کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ ان باتوں کو ان ٹرمز کو سمجھ جاتے ہیں، کچھ میں اس لیے بھی یہ اس طرح سے استعمال کرتا ہوں کہ بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا پیغام جاتا ہے. اس لیے یورپ نے بتدریج جانوروں حیوانوں کے ساتھ اور پھر غیر فطری طریقہ کار کے جو جنسی عمل ہیں اس کو اپنایا، پھر اس پر فخر کیا، اور آہستہ آہستہ پھر UN چارٹر کے اندر اس چیز کو لے آئے. ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا، ہم نے اس پر بات کی کہ یار ایک اسلامی ملک کے اندر کس کے کہنے پر، کس کی فنڈنگ پر ٹرانسجینڈر ایکٹ بن رہے ہیں. 2008 میں ہی مشرف صاحب نے جاتے جاتے ویمن رائٹس ایکٹ بنا دیا، عورتوں کی آزادی کا. کہنے کو کتنا خوشنما نعرہ ہے آزادی، ہر نعرے کے اندر، یورپ کے ہر نعرے کے اندر لفظ آزادی ہوگا. بولنے کی آزادی دو، سوچنے کی آزادی دو، کرنے کی آزادی دو، عورتوں کو آزادی دو، بچوں کو آزادی دو. وہ آزادی، وہ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ مادر پدر آزادی، جہاں ہمیں کوئی پوچھ، ہم پر کوئی اللہ کا، شریعت کا، قانون کا، کسی کا کوئی ڈر ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے. وہ عورتوں کو حقوق دیتے دیتے، ٹرانسجینڈر کو حقوق دیتے دیتے اب نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ بات بیان کرنے سے پہلے میری زبان شل ہو جاتی تو ہو جاتی، مجھے دکھ نہ ہوتا. یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں اس زمین پر نہ رہتا تو نہ رہتا. دکھ اس بات کا ہے کہ میں ممبر پر کھڑا ہو کر جیتے جاگتے اپنی زبان سے یہ بات بیان کر رہا ہوں. یہ اس بات کا بڑا دکھ ہے. 2 سال سے 3 سال ہو گئے. 2022 میں پہلی دفعہ میں FIA نے بلایا، لاہور سے چند لوگوں کو، علماء کو FIA نے بلایا کہ بھئی دیکھو اس ملک میں یہ جو جنسی بے راہ روی ہے یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ جنسی بے راہ روی اب توہین مذہب تک چلی گئی ہے. جلدی شادیاں کرو، یونیورسٹی کالج کے ماحول سے بچوں کو بچاؤ. پیرنٹنگ کے اوپر ہم زور دیتے ہیں، بچوں کو وقت دو، اپنے گھروں کا ماحول اچھا بناؤ، فیملی سسٹم پر کام کرو. یہ اس ممبر سے میں بولتا رہتا ہوں. تو ہمیں جب FIA نے بلایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جنسی بے راہ روی جو ہے یہ نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پروف ہے، یہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوا ہے، اس نے اس کے اوپر مشت زنی کی ہے. یہ دیکھو یہ بندہ ہے، یہ اپنے خفیہ اعضاء کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھ کر، امہات المومنین کے نام لکھ کر ویڈیو بناتا ہے. یہ جائے نماز کے اوپر سجدے کی حالت میں ننگا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اپنی گندی ویڈیوز بناتا ہے، اپنے ساتھ اس کے گینگ ہے. ہم نے کہا یار یہ لوگ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، یہ دیکھو یہ تو قاری صاحب ہے، یہ دیکھو یہ تو مدرسے کا فاضل ہے، اور یہ دیکھو یہ تو کتنے اچھے گھرانے کی عورت ہے. استغفر اللہ، زمین پاؤں سے کھسک گئی، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا. اچھا مسلمان ہے؟ نہیں، ان میں کچھ سکھ بھی ہیں، ان میں کچھ عیسائی بھی ہیں. اچھا تو وہ عیسائیوں نے اپنی صلیب کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے، سکھوں نے اپنی گرنتھ کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے. اچھا بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا بھائی یہ جو سیکشول گریٹیفیکیشن ہے نا، یہ جب اپنی حدوں سے پار ہوتی ہے، اور کوئی معاشرے میں ہمارے جس طرح کا کلچر پروان چڑھا ہوا ہے، جب کوئی راستہ نہیں نکلتا تو انسان فطرتی چیزوں سے مائل نہیں ہوتا نا، پھر وہ غیر فطری طریقوں کی طرف جاتا ہے. وہ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب سے نا کوئی بات کرنا، اپنی کوئی مولوی کو اپنا مسئلہ بتانا بڑا رسکی ہوتا ہے کہ مولوی ممبر پر لوگوں کو بتا دیتا ہے جی فلاں نے مجھے فون کیا، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے.
تو میں نے کہا بھائی اس سے بھی لوگوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اور ہم الحمدللہ کسی کا پردہ نہیں کھولتے، راز نہیں کھولتے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں۔ لیڈ سے، برطانیہ کا شہر ہے، ایک خاتون نے مجھے فون کیا، 15 منٹ تک تو وہ صرف روتی رہی، 15 منٹ تک تو وہ صرف روتی رہی، اس کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کو 15 منٹ کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، اس نے کہا جی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی فین ہوں، میں نے سارا ان کا قرآن ترجمہ پڑھا ہے، میں بڑی دیندار اور نیک عورت ہوں، بننا چاہتی ہوں، میں قرآن سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا سگا بیٹا اور بیٹی، میں نے بیٹے کی شادی کر دی ہوئی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اس کی، لیکن میرا بیٹا، ہم یہاں جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ہومو سیکشول ہے، میرا بیٹا کہتا ہے مجھے اپنی بیوی میں رغبت نہیں ہے، اور میری بیٹی لیسبین ہے، میرے گھر کے اندر یہ گند ہے، مجھے آپ مسئلہ سمجھائیں، مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں۔ لوگوں کے جینون مسائل ہیں پاکستان کے اندر، لوگوں کے گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں، ہم اس کو ذکر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے۔ یہ مسائل جب بڑھتے ہیں تو نوبت یہاں تک جاتی ہے کہ پھر بلاسفیمک پورنوگرافک کنٹینٹ سوشل میڈیا پر آتا ہے۔ 2017 سے پہلے، یعنی ظاہری بات ہے انٹرنیٹ آیا، انٹرنیٹ کے ساتھ نئی نئی چیزیں آئیں، اس پر قوانین بھی نئے بنے، دنیا نئی چیزوں سے متعارف ہو رہی تھی نا، تو سارا کچھ ہمارے لیے نیا ہی ہے۔ 2016-17 میں یہ کیس رپورٹ ہونا شروع ہوئے، ایف آئی اے نے کہا بھئی ہمارے پاس اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ کرتے 2021 میں ایف آئی اے میں ایک سیل بنا باقاعدہ، اینٹی سائبر کرائم بل، اینٹی بلاسفیمک سائبر کرائم بل، ABC۔ انہوں نے پھر لوگ پکڑنے شروع کیے، پہلے سال کو 17-18 لوگ پکڑے، اگلے سال کو 150-200 لوگ پکڑے، اس سے اگلے سال کو 300-350 لوگ پکڑے، کیسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ جب ہمیں یہ کنٹینٹ دکھایا گیا، جب ہم نے یہ دیکھا تو یقیناً ہوش حواس چل ہو جاتے ہیں ایک مسلمان کے کہ اس کے اوپر میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمیں ایف آئی اے نے کہا کہ بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں، ہمارے ساتھ اور بھی جو دوست تھے، ہم نے کہا یار دیکھو یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، ممبر پر اپنے واعظ میں اپنے خطبات میں ہم اس طرح کی بات کریں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے نقصان زیادہ ہوگا، بے حیائی اور پھیلے گی لوگوں کا، یہ بڑی بری بات ہے، ہم بیان نہیں کر سکیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہم نے کہا ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ ایک خود مختار ادارہ ہیں، بڑے آپ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، آپ اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قانونی کارروائیاں شروع ہوئیں، لوگ پکڑے گئے، 34 لوگوں کو سزائے موت بھی ہو گئی، کیس پر کیس چل رہا ہے، لوگ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے اپنے مقدمات پر کچھ نہیں کہا۔ ہم بھی مطمئن تھے کہ چلو جی یہ جو سارا مسئلہ ہے، یہ جو سارا گند ہے، یہ گند کہیں اندر ہی اندر دبا رہے، چھپا رہے، لوگوں کو عبرتناک سزائیں ہوں گی، خود بخود یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اچانک ہوتا کیا ہے، بات کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ ساری بات جو 2-2.5 سال سے 3 سال سے اپنے سینے میں دبا کر اس کو ایک حکمت کے تحت ہم نے بیان کرنے سے روکے رہے، اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس سال کے جنوری کے شروع میں ایک بھاگا ہوا ہمارے ملک کا ایک صحافی نما ایک شخص ہے، احمد نورانی، باہر بیٹھا ہے، مطلوب ہے ملک دشمن سرگرمیوں میں، اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث۔ اس نے ایک رپورٹ نشر کر دی، اس نے کہا جی پاکستان میں بلاسفیمی کے نام پر لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی سے لوگوں سے بلاسفیمی کرائی جاتی ہے، کیس بنائے جاتے ہیں، 295C کے اوپر لوگوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں۔ پھر بھی ہم نے کہا ہم کیس لڑیں گے عدالت میں۔ پیسے کا دریا بہایا گیا، لبرل اور سیکولر، ملک دشمن اور اسلام دشمن قوتوں کو ساروں کو فنڈنگ کا تومار باندھا گیا، پروپیگنڈا لابنگ کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے۔ ہم مولوی بیچارے نہ وسائل ہوتے ہیں، اور بہت ساروں کے پاس اتنی حکمت بھی نہیں ہوتی، اتنا ویژن بھی نہیں ہوتا کہ معاملات کو کیسے لے کر چلے۔ اتفاق اور یونٹی تو ہمارا ابدی مسئلہ ہے، کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے، کوئی بات نہیں کر سکے، کچھ فطری حیا آڑے تھی اور کچھ تکنیکی مسائل، ہوتے ہوتے نتیجہ یہاں پہنچا ہے کہ آپ سنتے ہیں آج کل ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہر لاہور، سندھ، پنجاب، سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ کیس کیا ہے جی؟ ایک بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، ایک بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے۔
ادھر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بلاسفیمی کو بزنس بنایا ہوا ہے، یہ مولوی ہیں چند اور چند وکیل ہیں، یہ مل کر لوگوں کو پھنساتے ہیں، ان سے گندی ویڈیوز بنواتے ہیں، ان کو ٹریپ کرتے ہیں اور ان کو مقدمات میں سزائیں دلوا رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، ایکسٹورشن ہے، ہنی ٹریپ ہے۔ اور دوسری طرف کے لوگوں کہا گیا کہ یہ بلاسفیمی کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں نے ان سارے لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا اور بیانیہ بنا کر، بات کو جذباتی ہوا دے کر، پیسے لگا کر اور پروپیگنڈا کر کے یہ بات کھڑی کی ہے کہ بھئی کوئی بلاسفیمی نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ نارمل ہے، نیچرل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، سب اچھا ہے۔ جج تک بھی سیشن کو لائیو کرنے کے بعد ایک طرفہ بیان سنتا ہے، جب دوسری طرف کی بات آتی ہے تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے، دفعہ کرو، کمیشن بنا دو، لمحہ پا دو۔ اور یہ سارا کچھ جو لوگ کچھ قانونی مسائل سے کو جانتے ہیں یا جو کچھ لوگ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ساری بات نئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مذہبی لوگ، دیندار لوگ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر اپنی جانیں تک نچھاور کرنے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں یار تسی مولویوں نے پکھنڈ بنایا ہے، ایویں گل کوئی نہیں بتائی تسی۔ بھائیو حقیقت یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے ایک ماں کا بچہ جب کوئی برا کام کر کے آتا ہے نا، قتل بھی کر کے آئے، آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، قاتل پتہ ہوتا ہے کہ حقا سچا قاتل ہے، یہ ڈکیت ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، جیل کاٹ کر آ رہا ہے، ماں پھر اس کا متھا چومتی ہے، ہائے میرا پتر، ہائے میرا سونا۔ ماں تو ایسی ہوتی ہے، باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد کو مجرم ماننا، ملزم ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس طرح کی باتیں بچے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، اور بچے جو ہیں وہ جب ان کے اوپر توجہ نہیں ہے، جب ان کو دیکھا نہیں جاتا وہ کیسی صحبت میں ہیں، ان کی حالت ذہنی، روحانی، نفسیاتی کیا ہے، جب والدین کو پتہ نہیں ہوتا، پھر اس طرح کے سانحات ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں ہو جاتے ہیں، عالموں کے گھروں میں ہو جاتے ہیں، حافظ قرآن بچے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے گھروں پر توجہ دے، اپنے بچوں پر، اپنی نسل پر توجہ دے۔ اور پھر یہ جو بات ہے جس کو پروپیگنڈے کی بنیاد پر یوں پھیلایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر کہ بھئی یہ کچھ مولوی ہیں، انہوں نے مل کر جو ہے نا یہ بلاسفیمی بزنس گینگ ایک بنایا ہوا ہے، اور یہ بھتہ مانگتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں، غریب لوگ، اور غریبوں سے کون پیسے مانگے گا بھائی؟ پھنسانا ہی ہو تو امیروں کو پھنسائیں۔ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اس سارے کیس کے شروع سے لے کے اب تک سب سے زیادہ شاید اس کیس کے اوپر اشکالات اور سوالات اٹھانے والا بھی میں ہوں، لیکن کوئی ایک کیس بھی 300 سے زیادہ 331 کے قریب کیس ہیں، اس کے اوپر جتنے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں، یہ عدالت تو ہے نہیں، یہاں ہم جرا تو کر نہیں سکتے، لیکن ایک سمجھنے کی جو بات ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہونا چاہیے اور جس سے ہمارے ذہن صاف ہونے چاہیے، صرف وہ بات عرض کرتا ہوں۔ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو معصوم بندے پر بنایا گیا ہو۔ 6 مہینے سے لے کے 6 سال تک کے عادی مجرم ہیں جو نہ صرف کنٹینٹ بلاسفیمک پورنوگرافی کنٹینٹ بناتے تھے، اس کو شیئر کرتے تھے اور اس کو آگے پھیلاتے تھے۔ اور ہمارے ملک میں اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں بھگایا گیا، وقاص گرایا اور یہ موچی اور بھینسا کے نام سے پیج چلانے والے لوگ، ہم ہی لوگ تب سوشل میڈیا پر ان کے مقابلے آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ بھئی یہ لوگ دیکھو گستاخانہ مواد پھیلا رہے ہیں، ان کو پکڑا گیا۔ یہ سارے لبرل سیکولر لوگ جو ہے یہ سارے باہر کے پیسے کے ساتھ آئے، ان کو نکلوایا، عدالتوں سے ملک سے فرار کروایا، اور آج وہ باہر بیٹھ کر اس ملک کے اندر الحاد پھیلا رہے ہیں اور اس ملک اور دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ بعینی ہی ان لوگوں کو بے گناہ ثابت کر کے 295C کے قانون کو معطل کرنا، اس کو مشتبہ بنانا، اعتراضات بہت سارے، ہر اعتراض کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ چند ایک مثال کے طور پر یہ قانون ختم کر دو، اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ بھئی مس یوز تو کس قانون کا نہیں ہوتا؟ کیا جتنے 302 کے مقدمے ہوتے ہیں سارے صحیح ہوتے ہیں؟ آپ جائیں جا کے کسی وکیل سے پوچھیں کہ جیلوں کے اندر جتنے 302 کے مقدمات میں لوگ ہیں 50% سے زیادہ جھوٹے ہیں، ذاتی دشمنوں کے اندر جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں، تو کیا 302 کا جو ہے وہ دفعہ ختم کر دی جائے، قانون معطل کر دیا جائے؟ یہ قانون ہے اور اس قانون کے تحت کارروائی چل رہی ہے، لوگ پکڑے گئے ہیں، عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہیں، ٹرائل ہوا ہے، تو نہ ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں لوگ سڑکوں پر مار دیتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھیانک یہ کیس ہے اور اس کیس کی تفصیلات، ایک ایک بندے کے کیس میں 70 80 صفحات کی فرانزک رپورٹیں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے،
اگر یہ کیس پبلک میں آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ملک باقی نہ رہے، اتنا فساد مچے، اتنا طوفان آئے۔ اچھا ہے کہ اس کیس کی تفصیلات باہر نہ آئیں، لیکن عدالت کے اندر قانونی کارروائی چلے اور ان کو سزائیں ہوں تاکہ عبرت بنے۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایک بندہ بھی جھوٹا ہو تو اس کو بچانا چاہیے، بالکل۔ جو وکلاء ہیں اس کیس کے ہمارے دوست ہیں بڑے قریبی، اور ہم اس سارے کیس کے اندر فریق تو نہیں ہیں لیکن شروع سے اس میں شامل ہیں۔ ایک شخص بھی اگر کسی بھی اس طرح کے جرم میں ون ٹائم ملوث ہو نا تو ٹھیک ہے یار، غلطی سے ہو گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہنی ٹریپ کیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہنی ٹریپ ہوتا ہے، ایک دفعہ اس نے غلطی سے کوئی پوسٹ بھیج دی نا، ایک دفعہ کی غلطی والا، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی غلطی والا معاف ہے، اس کو توبہ کا بھی موقع ہے، اس کے کیس سے بھی اس کو چھٹکارا دلایا جانا چاہیے۔ لیکن یہ جتنے کیس ہیں یہ عادی مجرموں کے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ، اور لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، جی ان کو کال کر کے بلایا جاتا ہے۔ ISI ایسا ہی کرتی ہے، MI ایسا ہی کرتی ہے، پولیس ایسا ہی کرتی ہے۔ مجرموں کو پکڑنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا ریڈ کرو یا ٹریپ کرو۔ مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے یا تو پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ پر موجود ہے، ریڈ کی چھاپا مارا پکڑ لیا، یا مجرم کو کسی جگہ پر بلا کے دھوکے سے، دنیا ساری میں ایسا ہی ہوتا ہے، ملزم کو پکڑنے کے لیے ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹریپنگ جو ہے، اور ان سائبر کرائمز کے اندر کیونکہ آپ کو شواہد، موبائل، لیپ ٹاپ، وہ ساری چیزیں آپ کو موقع پر لینی ہوتی ہیں۔ 5 منٹ بھی اگر کسی ملزم کو مل جائیں، اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے اریسٹ کرنے آ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا موبائل ریسیٹ کرے گا، سارا ڈیٹا ختم، شواہد ختم۔ اس کو موقع پر اریسٹ کرنے کے لیے اس کا موبائل، اس کا لیپ ٹاپ، اس کے پاس جو ڈیوائسز ہیں وہ پکڑنی ہوتی ہیں، لہٰذا FIA ٹریپ کر کے پکڑتی رہی ہے۔ لیکن اس ٹریپ کو دھوکہ کہنا نہیں، ان کو پکڑا شواہد کے ساتھ گیا، ان کے پاس ڈیوائسز کی فرانزکس کی گئیں، اور ان سب لوگوں نے پچھلے 3 سال سے چلتے ہوئے مقدمے میں نہ کسی ماں نے، نہ کسی باپ نے، نہ کسی ملزم نے یہ کہا کہ ہمیں دھوکے سے پکڑا گیا۔ جرموں کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن ایمان مزاری جیسے لوگ اور اس کے پیچھے وہ سارے لبرل کرتا درتا، وہ سارے ان کی پروٹیکشن میں کھڑے ہو گئے کہ جی دیکھو اس ملک میں 295C کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت جذباتی، اچھا اس میں لوگ کہتے ہیں جی تسی جذباتی نہ بناؤ۔ ارے بھائی، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں میں جو جذباتی طور پر جذباتی استحصال کا شکار ہوئے ہیں، ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے استعمال کیا گیا، میں ان چند میں سے ایک ہو سکتا ہوں۔ ہم نے جذباتی طور پر بہت سارے ایسے کام کیے جس کا بعد میں پچھتاوا ہو گیا، یار ہے کام میں ہی کرتا تھی، جذبات سے آگے اس کا فائدہ نتیجہ تو کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے بہت کم میں جذباتی باتیں کرتا ہوں اور بہت کم جذباتی ایشوز کو اٹھاتا ہوں۔ اور اس مسئلے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کہا جی تسی ہمیں جذباتی گلاں کر دیو۔ ہمارے دوست ہیں بھائی عبدالوارث گل صاحب، تو انہوں نے ایک موقع پر کہا، انہوں نے کہا میں نے عیسائی ماں کا دودھ پیا ہے لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جان نچھاور کرنے پہ تیار ہو، تو مسلمان ہو کر اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کو میں نے بھی ان کو یہ کہا، میں نے کہا وارث بھائی جذباتی بات نہ کریں یار، آپ فیکٹ کی بات کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور ہمارا ایمان اور ہمارا دین یہ سارا جذبات پر کھڑا ہوتا ہے بھائی، اور جب یہ جذبات نہ رہے تو یہ محبت کہاں گئی؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ہم تو کہتے تھے کسی نے گالی دے دی، کسی نے کارٹون بنا دیا، کسی نے نازیبا بات لکھ دی، اگر یہ بات اس سے بڑھ گئی ہے کہ امہات المؤمنین، اہل بیت اور پاکیزہ ہستیوں کے کریکٹر بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر، ان کے نام لکھ کر، قرآنی آیات جائے نمازوں کے اوپر لکھ کر، مصلوں کے اوپر بیٹھ کر، قرآن مجید کو پاؤں میں رکھ کر، اس پہ پیشاب کر کے، اس پہ ایجوکیٹ ہو کے، اس طریقے سے اگر توہین کی جائے گی مذہب کی اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، لوگ کہتے ہیں جی ایک FIR پہ آپ نے 10 بندے اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں نا، ہم نے نہیں اٹھائے، FIA نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ قانون ہے، ایک ادارہ نہیں ہے، 6 ریاستی ادارے ہیں جس میں IB ہے، اسپیشل برانچ ہے، جس میں قرآن بورڈ ہے، وہ ان مقدموں کے مدعی، ریاست خود مدعی ہے، کوئی انسان تو، کوئی فرد اپنی ذاتی حیثیت میں تو ہے نہیں، انہوں نے مقدمات کیے ہیں۔ ایک بندے کو پکڑا، ایسے ہی ہوتا ہے FIR میں، ایک بندہ پکڑتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھائی شریک ملزم اور بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اس کو پکڑ لیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی طرح کی ساری FIR ہیں، ایک ہی طرح کا سارا مقدمہ، ان ساروں کو پکڑ لیا۔ تو بھائی جب 302 کے کیس ہوں گے سارے، تو 302 کے کیس میں بات تو ساری ایک جیسی ہوگی۔ ہاں بندہ فرق ہوگا، تاریخ فرق ہوگی، وقوع فرق ہوگا، حالات فرق ہوں گے، FIR تو ایک جیسی ہوگی۔ تو اس طرح کی بے سروپا باتیں کر کے، پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو یہ بیان، اور کچھ ایسے والدین ان کے ماؤں کو، ان کے باپوں کو لا کر جذبات ہیں، جی ہمارا بچہ تو بڑا معصوم تھا، ہمارا بچہ تو ایسا کر نہیں سکتا تھا، جی یہ تھا وہ تھا۔ تو بھائیوں، یہ شیطان خبیث
انسان کی فطرت کو بدلنے کے درپے ہے، اور بے حیائی اور جنسی بے راہ روی کے اس سمندر میں شیطان انسان کو آخری لیول تک گندہ اور ذلیل کرنے تک جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ حواس باختہ ہو کے نفسیاتی ہو کر، وہ جن خاتون کا میں ذکر کر رہا تھا نا، جنہوں نے مجھے لیڈ سے برطانیہ سے فون کیا، ان کو میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیے قرآن نے بار بار کیا کہا ہے، فلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تذکرون. آپ ڈاکٹر سراج صاحب کی شاگردہ ہیں، آپ ان کا قرآن ان کا ترجمہ باقاعدگی سنتی ہیں، تو آپ نے غور و فکر سے کیا مراد لیا ہے کہ ذہنوں کو مصروف رکھو. اللہ کا قرآن سب سے بڑا پیغام کیا دیتا ہے کہ خود کو مصروف رکھو غور و فکر میں، تدبر میں، تخلیقی صلاحیتوں میں. ہم یہاں مسجد میں بچوں کے پروگرام کراتے ہیں نا، آرٹس اینڈ کرافٹس کراتے ہیں بچوں کے مختلف، لوگ کہتے ہیں یار تم مسجد کی کراندے ہو، کسی کو سمجھ نہیں آتی. مشینیں آ گئی ہیں، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ آ گیا ہے، طوفان، سب ہیں بڑے فارغ لیکن مصروف دکھتے ہیں. اور اس فراغت میں ذہن فارغ ہے. جب ذہن فارغ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ، فارغ دماغ شیطان کا گھر. جب دماغ فارغ ہوتا ہے تو بندہ پاگل ہی ہو جاتا ہے. جب دماغ کو کرنے کو کوئی کام نہیں ملتا، ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہی ہے. یہ جو جنس ان کے دماغ کو چڑھی رہتی ہے، یہ جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی ان کے دماغ کو شیطان بنا دیتی ہے. ویلا دماغ شیطان کا کار ہے. اپنے دماغوں کو مصروف کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کوئی کریٹیو تخلیقی صلاحیتیں، سرگرمیاں دیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے اوپر توجہ کریں. اللہ نہ کرے کل کو ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسا سانحہ ہو، ایسا کیس ہو. اور جتنے سارے ملزم ہیں نا توہین مذہب کے، جنہوں نے بے حیائی کرتے کرتے توہین مذہب کی ہے، یہ سارے لوگ بھی ایک دم توہین مذہب پر نہیں گئے تھے. یہ ان میں سے بھی بہت سارے ملزم پہلے انسیسٹ کے ملزم. انسیسٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اپنے محرم رشتوں کے ساتھ سیکس کرتے تھے. اپنے گھروں کے اندر انہوں نے گند ڈالے، اپنے علاقوں میں، محلوں میں گند ڈالے، بہت ساری برائیوں سے گزر کر یہ توہین مذہب تک پہنچے ہیں. یہ آخری حد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. جو کوئی ان میں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تو اس کو انشاءاللہ معاف کر دے گا. لیکن ریاست کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دے، اور ریاست ایسے لوگوں پر کوئی رحم نہ کھائے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ پھیلے. لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں پر نگرانی سخت کریں، اپنے بچوں کی تربیت میں اور سنجیدہ ہو جائیں، اپنے فارغ اوقات میں پیرنٹنگ کے اوپر، اپنے گھروں کے ماحول کے اوپر اور زیادہ کام کریں. یہ میرے ہر جمعے کا تقریباً موضوع ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، میں نے ایک دن میں نے معجم مفارس ایک قرآن مجید کی آیات کی ایک فہرست کی ایک کتاب ہے، میں نے اس میں سے نا آیات نکالنی شروع کی. عبادات، پانچوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اخلاق کی جتنی بھی باتیں ہیں کہ قرآن میں اخلاق کا ذکر کتنی آیتوں میں آیا ہے، عبادات کا ذکر کتنی آیتوں میں آیا ہے. عدد مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن 300 کچھ کے لگ بھگ آیتیں ہیں جن میں عبادات ہیں، اور 1200 سے زائد آیات ہیں جن میں اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، گھرداری ہے، تربیت ہے. تو قرآن مجید کا بھی ایک بڑا موضوع عبادات تو ہیں ہی ہیں، عبادات سے بڑا موضوع تربیت معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اپنے گھروں کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل واعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم يسر لنا وبارك لنا في الامور كلها ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.